بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران امام باب الحوائج امام بارگاہ کی 29 مجلس جیسا بھی اعلان ہوا، ہو سکتا کہ چاند ہو جائے، سب دعا کر رہے کیا؟ بہرحال جو اس کی مرضی ہے، اگر موقع مل رہا ایک دن اور 30 کا تو شکر ادا کرو کہ عبادت کا ایک رات اور مل گئی، رحمتوں کی ایک رات اور مل گئی، زندگی کی ایک رات اور مل گئی، اس لیے کہ موقع ملا نا، پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہے، زندگی کی ایک رات مل گئی، ہو سکتا ہے یہ ایک رات تمہاری زندگی کو بڑھا دے۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، رمضان کی ایک رات ملنا، it's a big blessing، big blessing۔ بہرحال بڑے اچھے قصیدے سنا رہے تھے بھائی، وہ پہلا مصرع مجھے بہت پسند آیا، مجھے یاد وہاں سے یہاں آئے تک تو یاد تھا، میں علی دا سمتھنگ کچھ تھا نا، جنت علی دا، کیا بات ہے یار، جیو۔ بہرحال مولا سلامت رکھے سب کو، اور یہ حالات امام زمانہ پہ یہ مجلسیں ہو رہی تھی، اور آج ہو سکتا آخری ہو مجلس یا پھر کل انشاءاللہ، تو بہرحال سب کے روزوں کو اللہ قبول کرے، دعاؤں کو قبول کرے، اور آئندہ سال تک صحت کے ساتھ سب رہیں کہ رمضان کو ہم پائیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کی رات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آج شب عید ہو گئی تو 2 رکعت نماز ہے 50 سورہ خل کے ساتھ، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے، تو یہ نماز ویری ویری امپورٹنٹ نماز، شب عید کا ایک بلیسنگ ہے، وہ عیدی ملنا ہے، کل صبح میں عیدی لینا ہے اور مانگنا اللہ سے، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ اگر آپ یہ بولیں گے نہیں میں نہیں مانگتا، یہ کبھی نہیں کرنا، یہ غرور ہے۔ مانگنا جتنا ہو سکے آج کی رات کا مانگنا، اور آج کی رات زیارت امام حسین کی بڑی فضیلت ہے، زیارت وارثہ کی، اس لیے کہ رمضان ہے مولا حسین کی وجہ سے، اگر مولا حسین کی وہ سیکریفائز نہیں ہوتی تو آج رمضان نہیں ہوتا، وہ رمضان ہوتا جو یزید ظالم دے رہا تھا۔ تو یہ آج کی رات مولا حسین کی زیارت کی بڑی مخصوص ہے کہ گھر جا کے زیارت امام حسین ضرور پڑھیں، زیارت وارثہ، اور کئی زیارت ہیں لیکن آپ یہ زیارت پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال ابھی قرآن مجید بھی مکمل ہوا، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اس رمضان میں، ایک آیت کا ایک قرآن کا ثواب تھا، اگر کوئی ایک آیت پڑھتا تھا تو اس کو ایک قرآن کا اللہ ثواب دے رہا تھا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ وہ بانٹ رہا کیسے، آپ یہ سوچو اصل کہ اس کی رحمت بٹ رہی کیسے، وہ رحمت کو بانٹتا ہوا ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اور رحمت کو نازل کرنے کے لیے کبھی دیری نہیں کرتا، یہ نہیں کہ آج آپ دعا مانگیں گے تو کل آپ کی دعا قبول کرے گا، نہیں، کن فیکن کا معاملہ ہے، جیسے ہی بندہ مانگتا ہے آپ کی دعا بھی مکمل بھی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی رحمت کوئی لیمٹ میں نہیں ہے کہ اتنی دے گا اور اتنا دے گا، یہ وہی کر سکتا جس کے خزانے میں کمی ہو، اس کا خزانے میں کمی نہیں ہے دوستو۔ تو یہ خوش نصیب ہم کہ در اہل بیت سے وابستہ ہے، جس کی وجہ سے یہ رحمتیں آ رہی۔ اب آپ یہ مت سمجھو کہ دوسروں کے پاس نہیں آ رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس نے فرعون کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، لیکن جو رحمت آپ کے پاس آ رہی نا وہ ان کے پاس نہیں آ رہی، آپ کو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر ہے، ان کو ہیئر آفٹر نہیں ہے، ان کو یہی ہے، جو بھی ملے گا یہی۔ ہم تو بولتے ہیں یہاں کم ملے وہاں زیادہ ملے، اس لیے کہ وہاں جو ملے گی رحمت وہ رہنے والی ہے، یہاں جو مل رہی وہ ہماری زندگی تک ہے۔ تو بہرحال میں یہ نہیں بول رہا کہ سب وہ ہو جائیں، غریب ہو جائیں، نہیں، اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا امام کے چاہنے والوں کو غریب، ہم غریب نہیں ہیں، ہم امیر کے ماننے والے ہیں، اور جو بھی رحمت آ رہی وہ فرزند زہرا کی برکتوں سے آ رہی، یہ ذہن میں رکھیے، پورا سال جو بھی رحمت آ رہی ہے ہمارے پاس وہ میرے امام کے وجود کی برکت ہے، اس دور کے علی کی برکت ہے۔ ہمیشہ زمانے کے امام کے کئی نام ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، امام ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فوراً، تو امام کو یہ نام سب سے زیادہ پسند ہے، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا۔ آپ کو معلوم امام کیا بولتے ہیں اس پہ؟ تو نے مجھے میری دادی کے رشتے سے بلایا ہے۔ غریب امام کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے، زندگی کا کیا، ان کے روزے کا واقعہ ہے، 2 منٹ کا واقعہ سن لیں، اس نام کی برکت کیا ہے، عجیب واقعہ ہے دوستو۔ سید علی رضا مولانا، یہ مولانا نہیں، 100 سال پرانی بات ہے، بہت ہی ہمارے دور کے، اپنے دور کے بڑا متقی انسان، وہ اس واقعے کو لکھتے کہ تہران سے، غور سے سنو، تہران سے ایک گروپ جو ہے
غریب امام کی زیارت کو جا رہا تھا. تو جیسا ابھی یہاں سے بھی جاتے, اس زمانے میں فلائٹس نہیں تھی, ٹرینز نہیں تھی, تو لوگ اونٹ گھوڑے پہ جاتے تھے. جا رہا تھا, اس میں 2 تہران کے بڑے بزنس مین بھی چل رہے تھے, جا رہے تھے. ایک بزنس مین, ایک بھائی, دونوں بھائی تھے. ایک بھائی بڑا متقی, بڑا عبادت گزار, نیک, اور ایک بھائی دنیا والا آدمی تھا, جیسا ہم لوگ ہیں, جیسا میں ہوں. دنیا والا آدمی, کوئی واجبات پہ عمل نہیں کرنا, ایزی لینا. یہ چلتے 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 بالکل حدود مشہد مقدس پہنچے. وہاں پہ وہ جو گناہگار تھا ظاہری طور پہ, اس کا انتقال ہو گیا. ابھی اندر حرم میں داخل نہیں ہوئے, انتقال ہو گیا. پرانا زمانہ فوراً دفن کرتے تھے, غسل کیا, کفن پہنایا, جنازے کو لے کے غریب امام کے روزے میں گئے. اگر آپ لوگوں کو کچھ یاد ہے غریب امام, مولا بار بار آپ کو زیارت نصیب کرے. ایک غریب امام کے روزے میں, اب جو میں بول رہا ہوں غور سے سنیں, اب کی جانا تو غور سے اس کو دیکھنا. کئی ڈورز ہے مولا کی, اور جب جنازہ جاتا اندر گیا, طواف کر کے واپس آتا باہر, پورا جو صحن ہے, غور سے سنو, صحن میں کارپیٹس بچھے ہوئے, اس پہ سے زائرین جاتے اندر حرم کے لیے. تو یہ جو خدام کافن کو لے کے آتے ہیں, اسٹریچر کو لے کے آتے, لا کے وہاں رکھتے, بندے کفن کھولتے, اور سائڈ کی جو کارپیٹ ہے, جو بھی سائڈ کی قریب کی کارپیٹ اٹھاتے, اٹھا کے اس کی گرد میت پہ ڈالتے. ارے سن لیا آپ نے, ارے یار, جس کارپیٹ پہ زائرین پیدل چلتے وہ کارپیٹ بول رہا ہوں, مقام زائر کا اندازہ لگاؤ. ڈالتے, اس کے بعد لے کے جا کے دفن کر دیتے. یہ بھائی کا انتقال ہوا. جو نیک بھائی تھا وہ بڑا پریشان تھا. بھائی ہے نا, بڑا پریشان تھا کہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے, کیا ہو رہا برزخ میں اس کے ساتھ. میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے, اللہ معاف کرے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, کہ کتنا گناہگار تھا یہ, اللہ معاف کرے. بس یہ سوچتا رہا. 3 مہینے کے بعد جو نیک بھائی تھا, زندہ غور سے تھا, اس نے خواب میں دیکھا. سید علی رضا اس واقعے کو لکھتے کہ وہ جیسے جنت میں جا رہا, اور دونوں سائڈ پہ بڑے بڑے پیلسز ہیں, محلات ہیں, ہر محل پہ کسی کا نام لکھا ہوا, ایک محل پہ اس کے بھائی کا نام لکھا ہوا. یہ پریشان ہو گیا کہ یہ یہاں کیسے پہنچ گیا. یہ کہتا بھائی کہ میں باہر کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اندر سے بڑا عالیشان لباس پہن کر باہر آیا, اور اس کو دیکھ کر, بھائی کو دیکھ کر سلام کیا. اس نے کہا یار تم یہاں کیسا آ گئے, کیا کیسا آ گئے, اس لیے کہ جنت آسان بات نہیں ہے, تم یہاں کیسا آ گئے. تو اس نے کہا بھائی اب تھوڑی دیر سن لو, بھائی جب میرا آخری وقت آیا, میرے گناہوں کی وجہ سے میں آگ میں گر گیا. خلصنا من النار یا رب, تعجب مت کرو, اللہ معاف کرے ہم کو. تو کہتا ہے کہ میں آگ میں گر گیا, ملک الموت نے مجھے آگ کے ذریعے نکال دیا میری روح, اور میں تڑپ رہا تھا, فریاد کر رہا تھا. تم لوگوں نے مجھے غسل خانے میں لے کر گئے, میں سمجھا پانی پڑے گا آگ بجھ جائے گی, لیکن آگ بجھی نہیں اور بھڑک گئی. میں چیختا رہا, پکارتا رہا, میں اس کو بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا, میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے, تم لوگوں نے کفن پہنایا, وہ کفن آگ کا بنا. اس کے بعد میرا اسٹریچر لے کر چلے, وہ پوری آگ نکل رہی تھی. خلصنا من النار یا رب, یہ میرے جملے نہیں ہیں. کہتا ہے کہ جیسی ہم آگے بڑھے, اور وہ حدود روزے کا جو حدود ہے, باؤنڈری ہے. ایک چیز یاد رکھو, ہر معصوم کے روزے کے حدود ہے, باؤنڈریز ہے. کربلا مولا ہو, نجف اشرف ہو, کاظمین ہو, سامرہ ہو, مدینہ منورہ ہو, مشہد مقدس, ہر معصوم کے روزے کے حدود ہے. اگر جب آپ حدود میں داخل ہیں, عذاب کے فرشتے حدود میں نہیں آتے, ان کی مجال نہیں کہ اس میں داخل ہو جائے, صرف رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں. تو کہا جیسے ہی میں وہ حدود میں داخل ہوں, یہ فرشتے ہٹ گئے, پیچھے ٹھہر گئے, اور رحمتوں نے اللہ کی مجھے گھیر کے اندر لے. اب میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اب اندر جاؤں گا, زیارت میری کرائیں گے, واپس لائیں گے, پھر یہ عذاب شروع ہو جائے گا. میں چیخنے لگا, میں پکارنے لگا. میں نے جب ذریعے مبارک ہے غریب امام کے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, اس ذریعے مبارک کے بعد اب وہ ذریعہ نہیں ہے, میرا مولا, میرا غریب امام بیٹھا ہوا ہے, اور سارے زائرین کا سلام لے رہے. آپ جو سلام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. آپ یہاں سے کریں, روزے میں جا کے کریں, آپ بولتے سلام علیکہ یا امام رضا غریب, تو یہ مولا جواب دیتا ہے, واجب ہے سلام کا جواب. تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا کہ میرا غریب امام سلام کر رہا, جواب دے رہا سب کو, اور ان کے پہلو میں بزرگ شخصیت کھڑے ہوئے,
نبی خضر کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نبی خضر تھے. وہ کھڑے ہوئے اور میرا اسٹریچر اندر جانے لگا اور میں چیخ رہا تھا کہ میرے مولا مجھے بچا لو، میرے مولا مجھے بچا لو. میرے گناہوں کی وجہ سے میرا مولا پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا مجھے، اتنے میرے گناہ، اور مجھے خوف کہ مولا آپ کے پاس سے واپس جاؤں پھر یہ عذاب شروع ہو جائے. مولا مجھے بچا لو بچا لو. بار بار امام رضا کو پکار رہا کہ یا غریب امام، یا میرے مولا مجھے میری ہیلپ کرو. جیسے ہی میرا ذریعہ مبارک کے پاس میرا اسٹریچر پہنچا، میں نے اس بزرگ شخص سے کہا کہ آپ بولے مولا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بولتا. پھر اس نے کہا یا امام رضا. تو یہ بزرگ نے کہا امام کے اس نام سے کیوں نہیں پکارتا تو؟ آپ سمجھے؟ اس وقت اس نے کہا یا فرزند زہرا. تو میرا مولا ایسا پلٹ کے کہا تو نے میرے دادی کا نام لیا یا میں نے تجھے معاف کر دیا. آپ سمجھ رہے؟ روز تسبیح پڑھو بی بی کے نام کی. زمانے کے امام کے لیے کم از کم 18 مرتبہ روزانہ یہ پڑھو یا فرزند زہرا ادرکنی، یا فرزند زہرا. کیا جا رہا آپ کا؟ نماز کے بعد پڑھو، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھو، کوئی مصیبت آئے پڑھو، کوئی پریشانی آ رہی پڑھو، کوئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی مولا کو پکارو یا فرزند زہرا یا فرزند زہرا ادرکنی. آپ جتنا ہو سکے جتنا پکار سکتے. دیکھیے اس میں فائدہ کیا ہے، آپ کی زبان پہ نام زہرا. زہرا کے معنی کیا ہے پتہ ہے نا؟ نور کے. تمہاری زندگی میں نور آ جائے گا، تمہاری زندگی میں روشنی آ جائے گی. دوستو اتنا یقین ہے ہمارے پاس. ڈونٹ ٹیل می کہ نہیں یقین ہے. ویسا یقین ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو بولو نہیں میرے امام کا دروازہ ہے ابھی. یہ یاد رکھو، زندگی میں یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے امپاسبل جو امام نہیں کر سکتا. کوئی کام ایسا نہیں. ہر امپاسبل کو پاسبل یہ کرتے ہیں. بٹ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم امام کو اپروچ کیسا کر رہے، امام سے مل رہے کیسا، امام کو پکار رہے کیسا. What are you doing for امام؟ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ کوشچن رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں امام کے لیے. What I'm doing، میں نے امام کے لیے کچھ کیا. دوستو میں تو اگر آج آخری ہے تو پرسوں تو میں جا رہا انشاءاللہ. لیکن آپ کا فرض ہے، یہ مجلس سے میں نے یوں ہی نہیں پڑھی اس لیے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھی، میرے بیوی کو خوش ہو جائے، میرا امام خوش ہو جائے. تو آپ کوئی ایسا کام کرنا، یہ پورا سال 15 شعبان آئی، آپ نے ایک عریضہ لکھ لیا، صرف 15 شعبان یاد مت رکھو اپنی زندگی میں کہ 15 شعبان مولا کی برتھ ڈے. یہ سب کو معلوم میرا پریپریشن کیا ہے وہ امام کی برتھ ڈے کا، میری تیاری کیا ہے امام کی برتھ ڈے کا، میں بچوں کو کتنا تیار کر رہا ہوں امام کے لیے. آپ انصاف سے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہاں دیکھ رہا سب کے بچے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے. کسی کے 2 ہے، کسی کے 3 ہے. میں پوچھتا باب الحوائج امام بارگاہ میں 29 رمضان کی میری مجلس، کیا کسی ماں کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو امام کے لشکر کا سپاہی بناؤں؟ بولنے سے نہیں ہوتا آمین. آر یو پلاننگ؟ کبھی زبان پہ آیا یہ جملہ؟ کیوں خاموش ہو گئے؟ It's really sad, really sad. ہم اپنے امام کے لشکر میں شامل ہونا نہیں چاہتے، کیلگری میں رہنا چاہتے. افسوس سے بول رہا، افسوس ہے، very sad to say this. پھر ہم بول رہے مولا پائیے مولا پائیے. ارے بابا کتنا تیاری ہے، کتنے تم ماؤں نے کتنے بچوں کو تیار کیا. آقا خمینی کا جملہ یاد ہے جب ریولوشن آیا تھا، اس کے بعد وہ عراق چلے گئے، نجف اشرف اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے، شاہ نے نکال دیا. تو وہاں پہ ریپورٹرز نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ نے انقلاب تو برپا کر دیا اور now you're sitting here. آقا کا مشہور جملہ ہے، آقا نے کہا تھا میری فوج تیار ہو رہی، میری آرمی تیار ہو رہی. اس نے پوچھا کہاں ہو رہی؟ تو کہا ماؤں کی آغوش میں. میرے کیا یار سامنے والے خاموش بیٹھتے سن. میں یہ بچوں کو بول رہا، یہ بچوں کو بول رہا، ماؤں کو بول رہا. یہ بچے جو تمہاری گودوں میں بچے ہیں نا، تم دعا کر کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، یہ خواہش تو کرو مولا سے. یاد رکھو اگر تمہارا بیٹا لشکر امام میں شامل ہو جائے نا، 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گا. میں اعمال پہ نہیں بخشا جاؤں گا، میں گناہگار ہوں، لیکن امام کا نظر کرم اگر میں کچھ نہیں کر رہا، if I'm not doing anything، پھر خالی بیٹھ کے بول رہا میں بہت بڑا شیعہ ہوں کیلگری کا، بولنے سے نہیں ہوتا بھائی. ہم کو پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے. We have to do something in our life. ہم لشکر میں شامل ہوں. ہر ماں دعا کرتی ہے مجھے 2 بیٹے دے، میں ڈاکٹر بناؤں گی، انجینئر ضرور بناؤں. اس لیے کہ امام کے لشکر میں جاہل نہیں جائیں گے، پڑھا لکھا ہی جائے گا. مولا کو انجینئرز کی ضرورت پڑے گی، مولا کو ڈاکٹرز کی ضرورت پڑے گی، مولا کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ضرورت پڑے گی. اس لیے کہ میرا مولا معجزے سے حکومت نہیں کرے گا، یہ یاد رکھو.
کہ یہ ہو جائے نہیں کرے گا مولا. مولا جو حکومت کریں گے وہ اپنے دادا امام علی کی طرح کریں گے. معجزے کی حکومت نہیں ہوگی. سارے کوالیفائڈ لوگ مولا کے ساتھ رہیں گے. تو بچوں کو تیار اس لیے کرو کہ میں اچھا ایجوکیشن دوں کہ امام آئے تو وہ امام کے لشکر میں بھیج دوں. لیکن اس کے لیے آپ کو پریپریشن کرنا ہے. میں ایک خاص دعا دے رہا آپ کے لیے, مشہور دعا, ہو سکتا آپ پڑھتے ہوں, لیکن یہ دعا لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے بہترین دعا ہے, اور ہارڈلی 5-6 منٹ کی دعا ہے ہارڈلی. اور یہ دعا ڈیوائن پل کے اوپر بھی ہے. یہ دعا مفاتیح الجناح میں بھی ہے. شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں یہ لکھا, دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا, جو مولانا اختر عباس صاحب لاہور کے انہوں نے جو اردو میں ترجمہ کیا, وہ عام کتاب ہے مفاتیح, سب کے پاس ہے. اس میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد یہ دعا ہے, 1.5 پیج کی دعا ہے. اتنی ریکمنڈڈ. اس دعا کی ایک برکت آپ کو اور دیتا کہ وہ دعا کہ میں نہیں بول رہا, لکھا ہوا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام, لکھا ہوا ہے وہاں پہ. مفاتیح میں جا کے دیکھ لو جو میں بول رہا ہوں. چھٹے امام سے دعا ہے, کوئی مولوی مجتہد کی دعا نہیں, خاکی انسان کی دعا نہیں. یہ دعا بہت ہی ریکمنڈ آپ نے پڑھی ہوگی, میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. یہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بہت اچھی دعا. یہ کیسی ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے, اب سنو, چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جو یہ دعا پڑھے گا, ایک ایک لفظ, الف ہے بے مثال دے رہا, ایک ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تمہارے 1000 گناہ معاف کر کے 1000 نیکی لکھے گا. اللہ, کیسا سن لیا یار آپ نے؟ آپ کے ذہن میں یہ میرے گناہ ہی کیا ہے, تمہارے گڈ ڈیڈز بڑھ جائیں گے, تمہارے گناہ ریز ہو جائیں گے. یہ وہ دعا ہے. اس دعا کا نام کیا ہے؟ اچھا, یہ دعا پڑھنا ایسا جیسا مولا کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اس دعا میں لاسٹ میں جا کے ترجمہ دیکھنا, آخری حصہ ڈیوائن پل پہ ہے یہ دعا. اس میں ہم یہ بول رہے مولا سے, زمانے کے امام سے, کہ مولا انشاءاللہ جب آپ ظہور کریں گے, ہم اپنی باڈی کے اوپر, اپنے جسم, اپنے کفن کو ریپ کریں گے, لپیٹیں گے, اور آپ کی نیزہ لیں گے, لحد سے اٹھیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. آپ خود بولتے ہیں اس دعا میں 40, اب سنو, 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر. اگر کوئی یہ دعا پڑھے اور تم مر جاؤ, امام کا ظہور نہ ہو, مثال کے طور پر بعد میں ہو, تو فرشتے آئیں گے تمہاری لحد میں اور تم کو اٹھائیں گے اور لشکر امام میں شامل کر دیں گے. مرنے کے بعد بھی گارنٹی ہے. میں نے ریفرنسز دیے, مفاتیح الجناح اختر عباس صاحب لاہور والے, شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے, اور ڈیوائن پل کے اوپر بھی یہ دعا موجود, جا کے دیکھ لیں. یہ دعا 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر پڑھنا, اور یہی ایک واحد دعا ہے ہماری ساری دعاؤں میں, کہ جو دعا کے بعد اپنے پیر پیسہ مارتے ہیں, الجل الجل یا مولا یا صاحب زبان کہتے ہیں. اب سمجھ میں آگئی کون سی دعا ہے؟ الجل الجل یا مولا یا صاحب, ہم بولتے ہیں یہ دعائے عہد ہے. اتنی ریکمنڈڈ دعا. کتنا پڑھا؟ پڑھ لیا تو بہت اچھا ہے. بچوں کو لے کے پڑھو, دعا مانگو کہ مولا یہ دعا کے بعد یہ دعا کرو کہ مولا مجھے آپ کے لشکر میں شامل ہونا ہے, لشکر میں جانا ہے, اس لیے کہ امام ہی کی وجہ سے جو کچھ ملنا ہے, ورنہ تو ہماری حیثیت نہیں کہ ہمیں قدم بھی آگے بڑھے. دنیا ایسا ریز کر دے تم کو, ان کی نظر کرم ہے جو تم بچے ہوئے. آج دشمن کتنے ہیں ہمارے, پوری دنیا میں دشمن ہے. کوئی برداشت کرتا علی والوں کو؟ 1400 سال سے یہی ہے, ہر دور کے امام نے بچا لیا اپنے لوگوں کو.